ایک واقعہ عام طور پر ہمارے خطبہ کرام جو ہیں سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ اکثر اپنی جو خطابات ہوتے ہیں محافل کے اندر یا گیارہویں شریف کی محفل میں یا کسی اور جمعہ کے خطبوں میں عام طور پر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو بلا سوچے سمجھے جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس سے جو دوسرا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو بات کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اگرچہ دوسرا مکتبہ فکر ہی، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ سارا مکتبہ فکر ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا تو یہی ایمان اور یقین ہے کہ نہ ہمارے اللہ کو فرقہ بازی پسند ہے، مسلک پرستی پسند ہے، اور نہ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ کفر کو، تمام اقسام کے کفر کو ایک کلمے پر، اسلام پر لانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس اسلام کا غلبہ کرنے کے لیے۔ بدنصیبی ہے مسلمانوں کی، بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ پکڑ کر اپنی اپنی پہچان بنا کر، اور اسلام کی تعلیمات کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو مسخ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی احساس دلاتا بھی ہے تو پھر وہ وہی مخالفت بازی کی باتیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف اور نفرت اور تعصب کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دھوبی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک مرید تھا، دھوبی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو وہ جب منکر نکیر فوت ہو گیا، اس کو دفنانے کے بعد جب وہ آئے تو منکر نکیر اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے جب آئے تو اس کو پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دین کا، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس طرح تو یہ خیر الگ ایک موضوع ہے کہ عذاب قبر اور قبر کے جو سوالات اور جوابات ہیں وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جو خطیب صاحب ہیں، جو علامہ صاحب ہیں، جو حضرت ہیں، جو بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ اور قصہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو قبر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صاحب کو کس نے بتایا؟ اچھا، اب وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا۔ اچھا بھی کتاب بھی تو آخر کسی انسان نے لکھی ہے، تو کس انسان نے لکھی ہے، اس میں کس نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ قبر میں یہ واقعہ پیش ہے؟ اس طرح کی جو فرضی باتیں ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، ان کو ایمان کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی اس رائے سے، آپ کی اس واقعے کو سنانے کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو گویا وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ گستاخ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ یہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں ایک بات کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ایک بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک شخص اس کو اس تضحیک امیز انداز سے بات کرتا ہے، اور ایک دوسرا، تو اگر ہم اس کو تضحیک، توہین، تضلیل کے علاوہ صرف لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تھوڑا سا عقل اور شعور کے پہلو سے غور کرتے ہوئے اس بیان کرنے والے صاحب کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس سے آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے اس واقعے کو سنانے کا، اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ سامعین کو کیا درس اور تبلیغ اور دعوت اور کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا سبق اس سے حاصل ہو؟ تو کوئی بھی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کہ سوچیں، یہ نہیں کہ جو سنی سنائی کسی نے سنا دی، کسی نے، ہاں جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ روزمرہ کہانیاں، قصے، واقعات جو ہیں ہم عام زندگی میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ قصے کہانیاں چلتے رہتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ تو آج کل تو اس کو دوسری شکل میں بھی کر دیا گیا ہے، ڈرامہ، فلم، یہ جو سارا نظام۔ لیکن جب ہم کوئی قصہ یا واقعہ یا اس طرح کی بات سناتے ہیں اور اس کا دینی کانٹیکسٹ میں
ایک مذہبی پرسپیکٹو میں اس کو سناتے ہیں، اس سے گویا کہ کسی عظیم دینی شخصیت کے حوالے سے اس کی نسبت سے جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو گویا کہ ہم ایک مذہبی انداز میں ایک دین کا حصہ سمجھ کر بیان کرنے والے کو بھی شاید اس بات کی تفریق کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ جو سنا رہا ہوں اس سے میں مقصد کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور جو سننے والے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے ان کو تو یہ پتہ ہے یہ خطیب صاحب ہمارے مسلک کے ہیں، تو انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ بس ہم نے ماننی ہے، اور اس کے اگر خلاف اگر کوئی بات آپ کو کہہ دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کہنے والا آپ کا مخالف ہی ہوتا ہے، آپ کا ہم مسلک بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم مکتب بھی ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کے جو بھی واقعات ہیں، جو ان کا اسلام کے لیے خدمات ہیں، دین کے لیے مساعی ہیں، جو انہوں نے ہمارے اس خطے میں دنیا میں جو جو اسلام محبت اور پیار اور اس طرح سے اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے پھیلایا ہے، تو ایک شخص کا انداز ہوتا ہے توہین اور تنقیص والا، تو صاف ظاہر ہے جو توہین اور تنقیص کے انداز میں بات کرے گا تو وہ تو اس کا تو مقصد ہی توہین اور تنقیص ہے، تو توہین و تنقید سے کوئی تعمیر تو نہیں نکلتی، اس سے تو پھر ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو آپ کو عقل اور شعور کے استعمال کی دعوت دے وہ یقیناً آپ کا مخالف ہی ہوتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے اور حکم دیا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم شعور کیوں نہیں کرتے، تم سمجھ کیوں نہیں حاصل کرتے، یعنی اس طرح کے مختلف مفہوم اور مطلب ہوتے ہیں۔ تو سوال بس یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بھی کیا جو بھی واقعہ قبر میں پیش آیا اس کو، وہ اس وقت کون اس کے پاس بیٹھا تھا، کس نے اس کو بتایا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کے خواب میں وہ جو بھی آیا ہوگا، تو بھائی خوابوں کی باتوں میں جب آپ اس طرح بیان کریں گے تو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں، جو قصے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی، نہ وہ دین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ دین کا حصہ ہوتی ہیں، نہ ہاں ان سے کوئی ایسی عبرت آمیز کہانی، عبرت آمیز قصہ واقعہ جس سے انسان کو عبرت حاصل ہو، جس سے کوئی ایسی جس سے کسی کو اس نے دیکھا کہ فلاں شخص کے ساتھ فلاں غلط کام کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پہ وہ خیر پھر ایک الگ بات ہے کہ کس وجہ سے کس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن چلو بہرحال ایک عبرت کے لیے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے، اس میں کون سی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو ان چیزوں کو ایک بات ایک واقع اور ایک حد تک ہونا چاہیے، اور اس کو جب آپ بڑے پلیٹ فارم پر اور اس طرح زور و شور کے ساتھ اور اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو کر اور اس کا دفاع کرنے کی علم بلند کرنے کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں، تو پھر اس سے پھر جو ہے نا دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر مسلک اگرچہ مسلک نہیں ہونا چاہیے، مسلک صرف اسلام اور مسلمان اور پیغمبر اسلام بس یہی ہونا چاہیے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو پھر کیا یہ آپس میں پھر ایک ٹسل شروع ہو جاتی، تو تمام لوگوں کو ایک تو دین کے اندر اپنے آپ کو دین کے طالب علم سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے ٹھیکیدار بننے کی یا بزرگوں کا ٹھیکیدار کسی کو بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ ٹھیکیدار کے لفظ بھی ہم انتہائی دل پر پتھر رکھ کر بول رہے ہیں کہ کسی شخص کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ انسان یہ رویہ اختیار نہیں کرتا تو معاملات بگڑتے نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔